کتاب ہے جس میں سارے علوم پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید سارے علوم کا مرکز و منبع ہے، اس لیے قرآن پڑھا کرو۔ اور آپ کہنا بیٹا دنیا کی کوئی ایسی کتاب ہے، دنیا کی کوئی بھی ایسی کتاب مجھے لا کے دکھاؤ کہ جس کا چھونا بھی ثواب ہو، جس کا سننا بھی ثواب ہو، جس کا پڑھنا بھی ثواب ہو، جس کا دیکھنا بھی ثواب ہو، جس کا ہاتھوں سے لگانا بھی ثواب ہو۔ آپ کا بیٹا کہے گا نہیں ابو جان کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کا چھونا ثواب ہو، جس کا دیکھنا ثواب ہو۔ آپ کہنا بیٹا قرآن مجید کتاب ہے جس کا چھونا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، تلاوت کرنا اور تلاوت سننا بھی ثواب ہے، ہاتھوں سے لگانا بھی ثواب ہے۔ یہ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ چلیے رات میرا چونکہ وقت ہو گیا، میں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، میں اس ابھی ٹاپک پر آیا ہی نہیں ہوں، لیکن میں جو جملے میں سمجھا دیتا ہوں۔ کسی بھی چیز کو مٹانے کے لیے بھائی میرے یار یہ پانی، چلیے آپ سنیے، کسی بھی چیز کو مٹانے کے لیے، کسی بھی چیز کو مٹانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ آپ سن رہے ہیں، توجہ ہے آپ کی، بس ایک منٹ میں بات سمجھ رہا ہوں۔ کسی بھی چیز کو مٹانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک اتنا بدنام کیا جائے کہ کوئی بھی بندہ اس کے قریب نہ جائے، اتنا بدنام کیا جائے کہ کوئی بھی بندہ اس کے قریب نہ جائے، اور دوسری چیز اتنا ظلم کیا جائے کہ وہ اپنے مشن سے تھک ہار کے گھر بیٹھ جائے، اپنے مشن پر کام نہ کرے۔ نبی پاک مشن لے کے آئے، توحید کا پیغام لے کے آئے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ حضرات اب مکے والوں نے یہ دو چیزیں اپنائی، اتنا بدنام کیا گیا نبی پاک کو، کسی نے کہا یہ جادوگر ہے، کسی نے کہا یہ مجنون ہے، کسی نے اور کچھ کہا، کسی نے اور کچھ کہا، اتنا بدنام کیا گیا میرے نبی کو۔ حضرات اس وقت بھی لوگ باہر سے آتے تھے حج کے موسم میں طواف کعبہ کرنے کے لیے، راستے میں حضرات پوری ٹیم تیار کر کے اعلیٰ قسم کی کھجوریں اور ٹھنڈا پانی دے کے بٹھا دیا گیا، جو بھی آئے گا اسے کھجوریں پیش کرنا اور اعلیٰ قسم کا پانی دے، ٹھنڈا پانی دے دینا اور کہنا ایک محمد بن عبداللہ ہے، اس کی بات نہیں سننی ہے۔ حضرات ایک ٹیم تیار کر دی گئی، سارے لوگ سارے راستے میں بیٹھ گئے اور حضرات اعلیٰ قسم کی کھجور اور ٹھنڈا پانی لے کے بیٹھ گئے۔ اب آپ بتائیے اس وقت کا زمانہ یہ تیز سواریوں کا زمانہ نہیں تھا، لوگ دور دراز سے پیدل چل کے آتے تھے، آپ پیدل چل کے آئے۔ اب سنیے مولانا مناظر صاحب کی طرف سے حکم ہوا ہے اصلاح پر گفتگو، میرا آج موضوع ہی وہی ہے۔ میں نے تو یہ اسٹارٹنگ اور آغاز میں یہ کچھ کلمات آپ کے گوش گزار کرنے کی صحیح کی ہے، لیکن سنیے آپ، میرے نبی نے اس کتاب دارِ کی بنیاد پر محشر کے دن اپنی امت کی کثرت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، مجھے یقین ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی امتوں سے میری امت بڑی ہوگی۔ کیا فرمایا نبی پاک نے؟ تمام نبیوں کی امتوں سے میری امت بڑی ہوگی۔ یہ امت کا بڑا ہونا آپ نے کس کے نتیجے میں بیان فرمایا؟ اس سے آج موجودہ مسائل اور مستقبل کے مسائل کے حل کے لحاظ سے قرآن مجید سے ہمیں ہزارہ روشنیاں میسر آتی ہیں۔ حضرات سنیے ذرا، رب کائنات نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ عطا فرمایا جسے دیکھ کر لوگ اس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے رہے۔ حضرات لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا، انما کان الذی اوتیتہ وحیا اوحاہ اللہ الیہ، یعنی نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں تمام نبیوں کے معجزات کے مقابلے میں رب نے مجھے جو معجزہ عطا فرمایا وہ یہ قرآن مجید ہے جو اللہ نے میرے سینے پہ نازل فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، جشن دستار بندی، مدرسہ تعلیم القرآن نہجیہ، علامہ غلام ربانی۔ حضرات میرے نبی کے معجزات قدم قدم پر ہیں۔
चांद के दो टुकड़े कर देना, ये भी मेरे नबी का मौजिजा है। सूरज को पलटा देना, ये भी मेरे नबी का मौजिजा है। अपने हाथ की उंगलियों से पानी का दरिया बहा देना, ये भी मेरे नबी का मौजिजा है। कंकर से कलमा पढ़वाना, ये भी मेरे नबी का मौजिजा है। जरा जरा चल के खुद नबी पाक की बारगाह में आ जाना और नबी पाक के कदमों को बोसा दे देना, ये भी मेरे नबी का मौजिजा है। पत्थर का दुरूद व सलाम करना, ये भी मेरे नबी का मौजिजा है। और शबे मेराज बुलंदियों अर्श की बुलंदियों पे जाके अल्लाह के शर्रों को अपनी आंखों से देखना, ये भी मेरे नबी का मौजिजा है। नबी पाक के मौजिजात से शुमार है, लेकिन अंबिया किराम के मौजिजात के मुकाबले में नबी पाक ने चांद वाला मौजिजा बयान नहीं किया, सूरज वाला मौजिजा बयान नहीं किया, मेराज वाला मौजिजा बयान नहीं किया, बल्कि तमाम अंबिया किराम के मौजिजात के मुकाबले में नबी पाक ने कुरान वाला मौजिजा बयान किया, कुरान रशीद वाला मौजिजा बयान किया। फरमाया मेरा मौजिजा वो वही है जो अल्लाह ने मेरे सीने पे नाज़िल फरमाया है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। मेरा मौजिजा वो कुरान मजीद है जो अल्लाह ने मेरे सीने पे नाज़िल फरमाया। पता चला चांद के दो टुकड़े करने से भी बड़ा मौजिजा, सूरज को पलटाने से भी बड़ा मौजिजा कुरान मजीद है। तमाम मौजिजात से बड़ा मौजिजा कुरान मजीद है। कैसे? मगर हमारे नबी को रब ने मौजिजा दे के नहीं बल्कि सरापा मौजिजा बना के